بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم و محتشم جناب چیف گیسٹ آج کے اس پروگرام، ڈی ایس پی صاحب اور معزز شرکاء، آج جس عظیم ہستی کی یاد میں ان کی تعلیمات کے پرچار اور ان کی فکر سے روشناس کرنے کے لیے بزم سجائی گئی ہے، ان کے متعلق آغاز میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لفظوں کو حسن، سوچ کو رانائی دے گیا، اقبال میری قوم کو بینائی دے گیا. جناب صدر و معزز شرکاء، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، مشہور زمانہ ان کی کتاب ہے، اقبالیات پر ایک اتھارٹی سمجھی جاتی ہے، فکر اقبال. اس کے اندر وہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی اکثر محافل میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ خدا اس کا کبھی بلا نہ کرے جو مجھے شاعر کہے. یہ عجیب بات ہے کہ سوائے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، جو ان کے خطبات تھے انگلش میں مدراس کے اندر انہوں نے دیے، اور اس کے علاوہ جو اقتصادیات پر ان کی کتاب تھی، ان دو کتابوں کے علاوہ ان کی ساری کی سارا جو فکر ہے یا لٹریچر ہے وہ شاعری کے اندر ہے. لیکن وہ ہر محفل کے اندر یہ بات کہنا کہ خدا اس کا کبھی بلا نہ کرے مجھے شاعر کہے، اس سے کیا مراد تھی؟ اس لیے وہ آگے لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ شعراء کے متعلق جو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر یہ کہا کہ وَيُهِيمُونَ فِي كُلِّ وَادٍ، کہ یہ شعراء جو ہیں یہ ہر وادی میں گھوم جاتے ہیں، یعنی ان کی اپنی فکر متعین نہیں ہوتی، یہ جذبات کی روح میں کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. اس لیے وہ کہتے تھے کہ مجھے ان شعراء کے اندر شمار نہ کیا جائے جو ہر وادی کے اندر گھوم جاتے ہیں. پھر انہوں نے اپنی پرشین شاعری کے اندر بھی اور اردو شاعری کے اندر بھی شاعر کی کچھ خصوصیات بیان کی. مثال کے طور پر پرشین شاعری کے اندر وہ کہتے ہیں کہ شعر را مقصود گر آدم گری است، شاعری ہم وارث پیغمبری است. وہ کہتے ہیں کہ اگر شاعری کا مقصد تعمیر انسانیت ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو شعراء ہیں وہ انبیاء کے ورثاء ہیں. اور پھر بانگ درا کے اندر جو ان کی پہلی کتاب ہے اس کے اندر وہ ایک نظم باندھتے ہیں جس کا عنوان ہی شاعر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل سنت کے راہ پیما ہے دست و پائے قوم، محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بینائے قوم، اور مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر سارے جسم کی ہمدرد ہوتی ہے آنکھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قوم ساری کی ساری قوم کو ایک جسم مراد لے لیا جائے تو جو صنعت گر ہیں یا صنعت کار ہیں جو وہاں پہ صنعتوں کے اندر کام کرتے ہیں ان کو سمجھا جائے کہ وہ جسم کے جوڑ بند ہیں، اور وہ لوگ جو محفل نظم حکومت جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں ان کو یہ سمجھا جائے کہ وہ قوم کا چہرہ ہیں، اور جو شاعر ہے جس شاعر کی یہ بات کر رہے ہیں
اس کو سمجھا جائے کہ وہ آنکھ ہے. جس طرح جسم کے کسی بھی عضو میں تکلیف پہنچے تو وہ آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتی ہے, اسی طرح جو شاعر ہے وہ کسی قوم کی آنکھ ہوتی ہے. وہ قوم جو درد محسوس کرتی ہے وہ شاعر کی آنکھ میں آنسو اور خون بن کر ٹپکتا ہے. اچھا, اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو جب میں پڑھتا ہوں تو ایک طرف تو مسلمانوں کے زوال کا اسے نوحہ سمجھتا ہوں, لیکن دوسری طرف زوال سے کمال کی طرف جانے کے لیے اسے نسخہ کیمیا بھی سمجھتا ہوں. ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے اندر جو مضامین ہیں وہ ایک پینوراما ہے, ایک بکھرے ہوئے ہیں. قوم کے اندر روحانی مرض ہو, جسمانی مرض ہو, اور ذہنی مرض ہو, اس کو پہلے انہوں نے ڈائیگنوز کیا اور پھر اس کا علاج بھی تشخیص کیا. لیکن تینوں امراض کی آئیڈینٹیفیکیشن میں اور اس کی تشخیص کی تجویز میں ایک پہلو تینوں کے اندر پایا جاتا ہے, اور میں اپنی گفتگو اختصار کے ساتھ اسی پر فوکس کروں گا, اور بقیہ آپ کے سامنے فکر اقبال طاہر باہو صاحب جو چیئرمین فکر اقبال سوسائٹی تشریف لائے ہیں وہ گفتگو کریں گے. یہ جو آنسو ٹپکنے کی میں بات کرتا ہوں وہ بڑے ابتدائی اشعار کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو گرے تھے میرے ارکے انفعال کے. جس کامن موضوع کی میں بات کر رہا ہوں اس کا آغاز اقبال کے اشعار سے ہی کرنا چاہوں گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات سویا اور سو کر جب اٹھا تو سحری کا وقت تھا. تہجد گزار تھے, خواہ وہ انگلینڈ میں گئے ہوں, جرمنی میں گئے ہوں یا سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوں, وہ تہجد گزار تھے. کہتے ہیں کہ جب میں تہجد کے وقت اٹھا, تہجد پڑھنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں زاروں قطار رونے لگا. اور ان اشعار کے اندر وہ اس ڈائلاگ کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں یک شب پیش خدا بگریستم زار, مسلمان چرا خارن دوزارن, ندا آید نمیدہ نی قومیں, دلے دارند و محبوبے نہ دارن. کہتے ہیں کہ ایک شب آخری پہر تھا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں زاروں قطار رو رہا تھا, اور زاروں قطار روتے روتے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک ہی عرض کر رہا تھا کہ مولا کریم وہ مسلمان جو اوج سریا پر متمکن تھے آج پستی اور تنزلی کا شکار کیوں ہیں. ندا آید نمیدانی قومیں, دلے دارند و محبوب ندارد. اقبال جس قوم کا تم نوحہ پڑھ رہے ہو, جس قوم کی خاطر تم آہو بقا کر رہے ہو, تمہیں معلوم نہیں کہ آج اس قوم کے سینے میں دل تو ہے لیکن اس دل کے اندر محمد عربی کی محبت نہیں ہے. اور یہ جو موضوع میں نے بات آپ کے سامنے رکھی, اس موضوع کو بانگے درا کے پہلے شعر سے لے کر پرشین کی تمام اشعار ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے اندر بھی جگہ جگہ یہ موضوع آپ کو ملتا ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ شیطان اپنے چیلوں سے خطاب کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو تم کس طرح تنزلی اور پستی میں ہمیشہ کے لیے رکھ سکتے ہو, اور ان کو تنزلی کی طرف کس طرح ہمیشہ کی طرح دھکیل سکتے ہو. تو چیلے اپنی اپنی ارا دیتے ہیں کہ یہ کام کریں تو یہ تنزلی میں رہیں گے, یہ کام کریں تو یہ تنزلی میں رہیں گے. شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ خاموش ہو جائیں, ایک بات اگر تم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر مسلمان کبھی بھی اس تنزلی سے باہر نہیں نکل سکیں گے.
تو سارے چیلوں نے خاموشی سے سنا. تو شیطان نے جو کہا وہ کیا تھا؟ کہا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. انہوں نے کہا کہ اگر تم ان کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی حل ہے، ان کے سینے میں جو دل محمد عربی کی محبت میں دھڑکتا ہے اس کو خاموش کروا دو. ان کے اندر جو عشق مصطفیٰ کی چنگاری جلتی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بجھا دو، یہ کبھی بھی پستی سے نہیں نکل سکیں گے. اور پھر اقبال رحمت اللہ علیہ فارسی میں ایک جگہ کمال ہی، یہاں پہ قلم توڑ دیا اقبال نے، کہا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سمانے اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست. کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کا زادے راہ عشق محمدی کو بنا لو تو پھر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں تمہاری جولی میں ڈال دی جائیں گی. اور علامہ سے ایک دفعہ یہ پوچھا گیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، قرآن کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے؟ تو علامہ صاحب نے ایک شعر بولا اس پہ، کہا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. نے کہا قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. اور اپنی پہچان کرواتے ہوئے بھی یہ زمانے صد عام آپ نے اشعار سنے ہوں گے. اقبال اپنی پہچان کیا کرواتے ہیں؟ کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است. ہستی مسلم تجلی گاہ او، تور ہا بالد ز گرد راہ او. خاک کے یثرب از دو عالم خوشتر است، اے خنک شہرے کہ آن جان دلبر است. نسخہ کونین را دیباچہ اوست، جملہ عالم بندگاں و خواجہ اوست. کہتے ہیں کہ اگر مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہتے ہو تو کسی بے عمل مسلمان کے دل کو ذرا کھول کے دیکھو، اس کے اندر تمہیں پتا چلے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. اور اگر ہماری پہچان چاہتے ہو کہ ہم کیا ہیں، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است. ہماری تو اگر عزت ہے تو صرف ایک نام سے ہے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. ہستی مسلم تجلی گاہ او، بلکہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا وجود ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے وجود کی وجہ سے ہے. تور ہا بالد ز گرد راہ او، اور تور کی باتیں کرنے والوں، یہ تور جو تم کہتے ہو وہ تو میرے آقا کے قدموں کی خاک سے اٹھنے والی دھول کے مترادف ہے. اور آگے فرمایا خاک کے یثرب از دو عالم خوشتر است، اے خنک شہرے کے آن جان دلبر است. آپ کو معلوم ہے، آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس سے پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا. یثرب بیماریوں کا گڑھ، اور بیماریوں کے گڑھ سے مراد یہ تھا کہ جہاں پہ ایپیڈیمک پھیل جاتی ہے وہاں سے لوگ دور بھاگتے ہیں. تو اس حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ یثرب ہے، بیماریوں کا گڑھ ہے، تو لوگ وہاں سے بھاگتے تھے. لیکن اہل ذوق اور اہل عشق یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یثرب کو مدینہ کا مقام ملا، مدینہ کا الٹ مطلب ہے گلستان، بوستان، جہاں سے خوشبوئیں ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو مقام ملا یہ پتہ کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ کی مٹی نے میرے آقا کے قدموں کو چوما تو رب ذوالجلال کی جو رحمت تھی وہ جوش میں آئی اور فرمایا کہ اب اس کے بعد لوگ اسے یثرب نہیں مدینہ کہا کریں گے. اور یہ بات احادیث میں ملتی ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ
کچھ اصحاب ایک جنگ سے واپس تشریف لائے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ریتلا علاقہ ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے تو انہوں نے جو دھول پڑی تھی اپنے کپڑوں پہ اس کو جھاڑنا شروع کر دیا. تو جب جھاڑنا شروع کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اے اصحاب اس مٹی اور دھول کو جھاڑو مت، اس لیے کہ خدا نے اس دھول میں شفا رکھی ہے. اور اس کا ذکر مولانا حالی نے اپنی کتاب مد و جزر آف اسلام کے اندر کا کیا کہ وہ خاک جو تیرے در سے ہے جاروب سے اڑتی، جارو کہتے ہیں بوکر کو، وہ خاک جو تیرے در سے ہے جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے. اور یہ جو بات کہی ہے علامہ صاحب نے کہ خاک یسرب ازد و آلام خوشتر است، اے خنک شہرے کے آن جان دلبر است، کہ یا کہ مدینہ منورہ کی جو مٹی ہے یہ دونوں جہانوں سے بہتر ہے. اے ٹھنڈے شہر تجھے معلوم ہے کہ کیوں، اس لیے کہ تجھ میں میرا محبوب بستا ہے. نسخہ کونین را دیباچہ اوست، جملہ عالم بندگاں و خواجہ اوست. اور بات یہاں پہ ختم کر دی اور کہا کہ کائنات اور کونین کا دیباچہ اور سرنامہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اگر اس نام کو مائنس کر دیے تو یہ کائنات اور کونین اپنے حسن سے محروم ہو جائے گی. جملہ عالم بندگاں و خواجہ اوست، پوری کائنات اور کونین کی ہر زیرو غلام ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آقا ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو.